والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام قلعہ کونا قاسم باغ ملتان میں جمع ہونے والے اصحاب رسول کے دیوانوں پروانوں مستانوں حق نواز سے محبت کرنے والے حق نواز کے سپاہیوں، آج کی یہ تاریخ ساز کانفرنس جو 5 فروری 2026 کو منعقد ہوئی، میں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد، اس پر محنت کوشش اور کاوش کرنے پر جناب عزت مآب راؤ جاوید اقبال صاحب، ان کی پوری ٹیم، رفقاء کرام، ان کے دوست احباب، تمام حلقوں ضلعوں اور کے صدور ذمہ داروں اور ورکروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، ان کے جذبے کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ آج 1 سال سے کچھ دن کم ہیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے تھے اور یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم پھر آئیں گے، لیکن آج میں شاباش کے ساتھ ساتھ راؤ صاحب آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی آپ کو مبارک ہو کہ ریکارڈ خود ہی بنایا تھا اور خود ہی توڑ دیا، ریکارڈ خود ہی بنایا تھا اور خود ہی توڑ دیا۔ اور کل جب میں اسٹیڈیم پہنچا تھا، صرف خالی کرسیاں لگی تھی، میں نے یہاں کھڑے ہو کر راؤ صاحب کی موجودگی میں کہا تھا کہ خود اپنا ریکارڈ بنا کر گئے تھے اور کل خود توڑنے آ رہے ہیں۔ آج اجتماع جس طرح کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ صرف اسٹیڈیم ہی نہیں بھرا ہوا، باہر روڈ بھی بھرے ہوئے ہیں، گلیاں بھی بھری ہوئی ہیں، چوک بھی بھرے ہوئے، قافلے ابھی تک باہر بھی بہت سارے موجود ہیں، اسٹیڈیم کے اندر نہیں، اوپر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک بات میں ساتھ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کل کیمروں کی نظر سے یہ نظارہ دیکھیں گے جو پوری دنیا میں جائے گا، اور ابھی بھی شاید پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ قلعہ کونا قاسم باغ کے اندر بیٹھے ہوئے صرف لوگ نہ دیکھو، یہ تو بھری گیا ہے، یہ تو بھرپور ہے، اس میں تو اب جگہ ہی باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن یہ آنے والا ایک ایک فرد اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک قوم ہے، اس کے پیچھے ایک قبیلہ ہے، اس کے پیچھے ایک بستی ہے، اس کے پیچھے ایک شہر ہے، اس کے پیچھے اس کے چاہنے والے ہیں۔ ابھی سب کوئی نہیں لائے، اور نہ لانے کی ایک مثال دینے لگا ہوں، سب مسجدوں میں عصر کی اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، یعنی سارے مؤذن بھی نہیں آئے، سارے امام بھی نہیں آئے، سارے نمازی بھی نہیں آئے، ابھی تو لوگ کافی تعداد میں وہاں بھی موجود ہیں، یعنی مسجدیں بھی آباد ہیں، مدرسے بھی آباد ہیں، گلیاں بھی آباد ہیں، مگر میدان بھی کچا کچ بھرا ہوا ہے۔ ڈرو اس دن سے، سوچو اس دن کو جس دن پیچھے کوئی نہ رہے اور سب ہی نکل پڑے میدان میں، اور نکل کر زبانوں سے ایک ہی نعرہ لگائیں، اور وہ نعرہ ہو صحابہ 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 صحابہ۔ اگلی بات توجہ، میں نے بنیاد میں صحابہ صحابہ کیوں کروایا، تھوڑی دیر میں آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ آگے چلیے، آج اس کانفرنس کا عنوان اظہار یکجہتی کشمیر ہے۔ جلالی صاحب، مولانا تصدق صاحب، ساجد حسین شاہ صاحب، توجہ میری طرف کرنا۔ کشمیر کے بسنے والے مسلمانوں، آج تک
کسی نے اظہار یکجہتی کے طور پہ اتنا بڑا اجتماع نہیں کیا جو اجتماع آج قلعہ کونا قاسم باغ میں قائد اہل سنت کی قیادت میں ہو رہا ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے یہ جماعت محض لفظوں پر یقین نہیں کرتی، عمل پر یقین رکھتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ لہرائیے، نعرہ لگائیے، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا۔ اور یہ عظیم الشان اجتماع جو اظہار یکجہتی کشمیر کے طور پر ہے، یہ مطالبہ کر رہا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور یہ مطالبہ کئی وقت سے ہوتا چلا رہا ہے۔ حکمرانوں، انداز بدلنا ہوگا، تھوڑا سا انداز بدلنا ہوگا۔ کسی نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا صرف دنیا نو محسوس کرنا ہوگا، تھوڑا سا انداز بدلنا ہوگا۔ لاتوں کے بت اور مودی جیسا موذی باتوں سے نہیں مانے گا، یہ نظاروں سے مانے گا۔ اور وہ نظارے، وہ جو ہواؤں میں اڑے تھے، یہ اسی سے مانے گا۔ اس لیے اقوام عالم سے کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کے مسئلے کو حل کرو۔ میرا چیف، میں نے کہا تھا ایک جگہ حضرت، انڈیا والوں سے تمہارا چیف صرف بولتا ہے اور میرا چیف ٹھوکتا ہے۔ تمہارا چیف صرف بولتا ہے، میرا چیف ٹھوکتا ہے۔ اقوام عالم کے لوگوں، پھر تمہیں درمیان میں آنا پڑے گا۔ تمہیں یاد دہانی کروا رہے ہیں، تمہارا مطالعہ درست کروا رہے ہیں، تمہاری توجہ چاہتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے کو حل کرو۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ عنوان کا ایک حصہ بیاد حق نواز ہے، اور میں حق نواز کی یاد میں جو عنوان لانے لگا ہوں وہ حق نواز کے ساتھ لازم ملزوم ہے، اور وہ عنوان اشتہار پہ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اشتہار پہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ ہم چھپانے والے نہیں، بتانے والے ہیں۔ ہم نے اشتہار پہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ ہم چھپانے والے نہیں، بتانے والے ہیں۔ جب بھی دفاع صحابہ کی بات آتی ہے حق نواز یاد آتا ہے، مدح صحابہ کی بات آتی ہے حق نواز یاد آتا ہے، تعریف صحابہ ہوتی ہے حق نواز یاد آتا ہے، بات صحابہ ہوتی ہے حق نواز یاد آتا ہے، کلام صحابہ آتا ہے حق نواز یاد آتا ہے، پیغام صحابہ آتا ہے حق نواز یاد آتا ہے۔ جی ہاں، دفاع صحابہ، مدح صحابہ اور اہل بیت عنوان ہے، اور یہ عنوان ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ اور یہی یاد حق نواز ہے، یہی یاد حق نواز ہے۔ اور میں ایک بات اور، آج اتنے بڑے اجتماع میں، تاریخ ساز اجتماع میں کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف کرنا۔ حق نواز سمجھانے لگا ہوں، سب نے نظریہ حق نواز کہا مگر نظریہ حق نواز بتایا نہیں۔ میں اپنے دوستوں کی ترجمانی کرتے ہوئے نظریہ حق نواز بتانے لگا ہوں۔ نظریہ حق نواز کیا ہے؟ وہ دفاع صحابہ ہے، وہ دفاع اہل بیت ہے۔ وہ اس دھرتی میں، اس ملک میں، کون سی دھرتی میں، کون سے ملک میں، کون سے وطن میں جو کسی غیر کے نام پر نہیں بنا، اللہ جس کی بنیاد تھا، جس کا نعرہ تھا، اس بنیاد پہ قربانی دے کے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ کی بنیاد پہ بننے والا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو، اسلام ملتا ہی نہیں، اسلام ثابت ہی نہیں ہوتا۔ جب اسلام نہیں ملے گا تو پاکستان کیسا بنے گا؟ جب اسلام نہیں ملے گا تو بنیاد پاکستان
ہے نظریہ حق نواز دفاع صحابہ ہے، دفاع صحابہ سے اسلام بچا ہے، صحابہ نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے، صحابہ نے ہم تک قرآن بچایا ہے۔ مکہ مکرمہ کو فتح کرتے وقت، بیت اللہ سے بت گراتے وقت، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھتے وقت، مکہ سے نکلتے وقت، مدینہ میں پہنچتے وقت، سفر میں، حضر میں، بقاعدت میں، ساتھ چلنے میں، ہر جگہ میں آپ تلاش کیجئے، آپ کو حضور کے ساتھ صحابہ نظر آئیں گے۔ جائیے تورات پڑھیے، صحابہ نظر آئیں گے، زبور پڑھیے، صحابہ نظر آئیں گے، انجیل پڑھیے، صحابہ نظر آئیں گے، پڑھنے والے صحابہ نظر آئیں گے، صحابہ نظر آئیں گے، داروں میں صحابہ نظر آئیں گے، جانثاروں میں صحابہ نظر آئیں گے، بستر اٹھاتے دیکھو صحابہ نظر آئیں گے، پہاڑوں کی چوٹی پہ نظر کر صحابہ نظر آئیں گے، دریاؤں میں نظر کر صحابہ نظر آئیں گے، گھوڑوں پہ نظر کر صحابہ نظر آئیں گے، حضور کے ساتھ تھے صحابہ نظر آئیں گے، ابتدا تلاش کر صحابہ نظر آئیں گے، آغاز تلاش کر صحابہ نظر آئیں گے، گنتی میرے کرا صحابہ نظر آئیں گے، آیاتیں پڑھتا جا صحابہ نظر آئیں گے، قرآن پڑھتا جا صحابہ نظر آئیں گے، نماز میں دیکھ صحابہ نظر آئیں گے، روزے میں دیکھ صحابہ نظر آئیں گے، صفا مروہ میں دیکھ صحابہ نظر آئیں گے، مطاف میں دیکھ صحابہ نظر آئیں گے، مزدلفہ میں دیکھ صحابہ نظر آئیں گے، پھر مدینہ میں دیکھ صحابہ نظر آئیں گے، مسجد نبوی میں دیکھ صحابہ نظر آئیں گے، دائیں دیکھ صحابہ نظر آئیں گے، پیچھے دیکھ صحابہ نظر آئیں گے۔ اگر تیری نظر خراب نہیں ہے، تیری نظر قرآن پر ہے، تیری نظر سنت پر ہے، تیری نظر جناب من تاریخ پر ہے، پھر کندہار کو دیکھ، کابل کو دیکھ، پشاور کو دیکھ، سکھر کو دیکھ، روڑی کو دیکھ، چناب کو دیکھ، سروں کو دیکھ، شہروں کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، بلندیوں کو دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ، آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، چمکتا دیکھ، دمکتا دیکھ، ستاروں کی صورت میں دیکھ، کلمہ پڑھتے دیکھ، کلمہ لیتے دیکھ، پہنچاتے دیکھ، عزت میں دیکھ، عظمت میں دیکھ، عروج میں دیکھ، صداقت میں دیکھ، دیانت میں دیکھ، امانت میں دیکھ، شرافت میں دیکھ، حیا میں دیکھ، وفا میں دیکھ، سنت میں دیکھ، بہادری میں دیکھ، غیرت میں دیکھ، حیا میں دیکھ، ایمان میں دیکھ، ایمان میں دیکھ، عقیدے میں دیکھ، نظریے میں دیکھ، پلٹ کر دیکھ، دیکھ تو صحیح تجھے کون نظر آئے گا؟ مجھے رب کی قسم ہے، محمد کے پروانے دیوانے مستانے نظر آئیں گے۔ یہ کون ہے؟ انہی کو تو آج گرا کونا قاسم باغ میں نوجوان ہاتھ اٹھا کر مکہ بنا کر تمہیں بتا رہے صحابہ 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 توجہ، وقت کم ہے، قائد اہل سنت نے اہم گفتگو کرنی ہے، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حق نواز نے فرقہ واریت کو پھیلایا، لوگ کہتے ہیں حق نواز میں شدت تھی، لوگ کہتے ہیں حق نواز کی آواز کے بعد دہشت گردی ہوئی ہے۔ میں آج قلعہ کونا قاسم باغ میں کھڑے ہو کر سیاست دانوں، ورکروں، دنیا بھر کے لوگوں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، آؤ حق نواز کے نظریے میں فرقہ واریت ثابت کر کے دکھاؤ۔ میرا چیلنج ہے، دنیا کو چیلنج ہے، سننے والے لوگوں کو چیلنج ہے، آؤ نظریہ حق نواز میں فرقہ واریت بتاؤ، فرقہ واریت ہے کہاں؟ سنو، حق نواز نے فرقے کی بات کی ہی نہیں ہے، فرقے کی بات کی نہیں ہے، حق نواز نے
دین کی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، اساس کی بات کی ہے، بنیاد کی بات کی ہے، ختم نبوت کی بات کی ہے، پیغمبر کی بات کی ہے، گواہوں کی بات کی ہے، چشمدید لوگوں کی بات کی ہے، آئی وٹنس کی بات کی ہے، پاس والوں کی بات کی ہے، ساتھ والوں کی بات کی ہے، یعنی تصویر رسالت کی بات کی ہے، تصور رسالت کی بات کی ہے، تبلیغ رسول کی بات کی ہے، جماعت رسول کی بات کی ہے، بیان رسول کی بات کی ہے، پیغام رسول کی بات کی ہے، سنن رسول کی بات کی ہے، قرآن کی بات کی ہے، قرآن کی آیاتوں کی بات کی ہے، قرآن کے لفظوں کی بات کی ہے، جبرائیل کے لائے ہوئے کلام کی بات کی ہے۔ یہ فرقوں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات ہے، اسلام کی بات ہے۔ نظریہ حق نواز میں فرقہ واریت کا تصور ہی نہیں، اسلام کا تصور ہے۔ نظریہ حق نواز نے فرقوں کو چورا چور کر دیا، دیگر دکانوں کو بند کر کے رکھ دیا، دیوبندی بریلوی لڑائی کو مٹا کر رکھ دیا، اہل حدیث دیوبندی لڑائی کو مٹا کر رکھ دیا، قوموں اسبوں نسبوں کو ایک طرف رکھ دیا، ایک ہی بات کی، اسے دین کی بات کہا جاتا ہے، شریعت کی بات کہا جاتا ہے، اور وہ بات صحابہ کی ہے۔ صحابہ فرقہ نہیں، صحابہ اسلام ہے۔ اور میں ذمہ دار اسٹیج میں یہ جملہ آج تاریخ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے اسلام میں جس نے صحابہ کا انکار کیا ہو۔ اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے صحابہ کے ایمان کا انکار کیوں؟ سبھی سمجھتے ہیں صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک صحابہ کو نہ مانا ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں۔ آپ کہیں گے بہت سارے ایسے ہیں، آپ کہیں گے بہت سارے ایسے ہیں، مانتا ہوں ہیں، مگر مسلمان نہیں ہے۔ مانتا ہوں ہے بھائی، میں کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ہے مگر مسلمان نہیں ہے۔ جتنے مسلمان ہیں وہ سبھی مانتے ہیں، حضور کے صحابہ کو مانتے، اس لیے کہ ان کے بغیر کچھ اور ملتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ایک شخص کہنے لگا، علماء کرام آپ صحابہ کرتے ہو، آپ صحابہ کرتے ہو، جس طرف سے آتے ہو صحابہ کہتے ہو۔ میں نے کہا میں ہی نہیں کرتا، سارا جہان کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے، سارا جہان کیسے کرتا ہے؟ میں نے کہا جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، الحمد سے شروع کرتے ہو، پھر دعا پہ آ جاتے ہو، پھر التجا پہ آ جاتے ہو، پھر مقصود پہ آ جاتے ہو، پھر مطلوب پہ آ جاتے ہو، پھر شارع پر چڑھنا چاہتے ہو، پھر شارع پر چڑھنا چاہتے ہو، رستے پر چڑھنا چاہتے ہو، منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو، راستہ لینا چاہتے ہو، تو پھر گزارش کرتے ہو، پھر عرض کرتے ہو، پھر التجا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلوں گا تو منزل تک پہنچوں گا۔ جنت کا بھی تو کوئی رستہ ہے نا، یوں تو نہیں ہے کہ بغیر راستے کے آپ جنت میں چلے جائیں، جنت کا بھی ایک راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چاہتے ہو، جب سیدھا راستہ چاہتے ہو پوچھا جاتا ہے کون سا راستہ مانگ رہے ہو، جواب دیتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہر کوئی کہہ سکتا تھا میں انعام یافتہ ہوں، میں راستہ ہوں، میں صحیح ہوں، میں منزل پر ہوں، خدا نے اعلان کر دیا، تفسیر قرآن پھر قرآن، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک لوگوں کا راستہ۔ کون سا راستہ؟ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ۔ توجہ کرنا، انبیاء کے سردار حضور ہیں، صدیقین کے سردار ابو بکر ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین کے بعد پہلا طبقہ صدیقین کا ابو بکر صدیق ہے، والشہداء عمر شہید ہے، والشہداء عثمان شہید ہے، والشہداء
علی شہید ہے، ہاں شہید ہے، جی ہاں شہید ہے، انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو نے نہیں پڑھا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صحابہ ہیں، والشہداء صحابہ ہیں، والصالحین صحابہ ہیں۔ کسی نے کہا شہداء تک تو بات سمجھ میں آ گئی، خلفائے راشدین، میں نے کہا کہ چل والصالحین، حسن صالحین میں ہے، والصالحین معاویہ صالحین میں ہے، سیدھا راستہ تجھے بتاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو نے کہا صحابہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، تو نے بھی صحابہ کہا انعم اللہ علیہم من النبیین کہہ کر، تو نے بھی صحابہ کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک کہہ کر، تو نے بھی صحابہ کہا اولئک هم المفلحون کہہ کر، تو نے بھی صحابہ کہا صادقون کہہ کر، تو نے بھی صحابہ کہا عابدون کہہ کر، تو نے بھی صحابہ کہا قد افلح المؤمنون کہہ کر، تو نے بھی صحابہ کہا والسابقون الاولون کہہ کر، تو نے بھی صحابہ کہا مہاجرین والانصار کہہ کر، تو نے بھی صحابہ کہا۔ حق نواز نے کیسی ایسی بات کی ہے جس کو تم کیرکاباریت کہتے ہو؟ نظریہ حق نواز قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، توجہ وقت کم ہے۔ نظریہ حق نواز نے لیا کس سے ہے؟ سنو، نظریہ حق نواز قرآن سے ملتا ہے، سنت سے ملتا ہے، شریعت سے ملتا ہے، تورات زبور انجیل آسمانی کتابوں سے ملتا ہے، زمانے کے ہر مفتی سے، ہر متقی سے، ہر پرہیزگار سے، ہر ولی سے، ہر کتب سے، ہر ابدال سے ملتا ہے۔ بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی۔ سنو قرآن کونا قاسم باغ کے لوگوں، سنو نظریہ حق نواز خدا سے ملتا ہے۔ خدا سے کیسے ملتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ کہتے ہیں لفظ اچھے استعمال کرو، جملہ اچھا استعمال کرو، زبان شائستہ استعمال کرو، انداز مہذب ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں صحیح کہتے ہو، انداز بھی مہذب، کلام بھی مہذب، مگر جب جواب آتا ہے تو انداز کی تہذیب کا انداز بدل جاتا ہے۔ سوال کے جواب میں جب جواب آتا ہے پھر انداز بدل جاتا ہے۔ انداز بدلا، انہوں نے صفحہ کہا تو عرش والے خدا نے بھی صفحہ کہا، جواب دے دیا، پتا چلا یہ انداز خدا ہے۔ حق نواز پر انگلی اٹھانے والوں، خدا کو کیا کہو گے؟ اور کہا اتنی جماعتوں کے ہوتے ہوئے تم نے نئی جماعت بنا لی، اتنی جماعتوں کے ہوتے ہوئے تم نے نئی جماعت بنا لی۔ ہاں بنا لی، ایسے نہیں بنائی، بنیاد پہ بنائی ہے۔ اس نے کہا بنیاد کیا ہے؟ میں نے کہا حضور ہیں۔ اس نے کہا حضور کیسے؟ میں نے کہا عثمان کو بھیجا، جاؤ میرے سفیر بن کر جاؤ۔ ایسے ہی سفیر نہیں بنتے لوگ، تو سبحان اللہ کہتے ہیں یہ سفیر کہاں سے لے آئے؟ ہم وہاں سے لے آئے۔ ایسے ہی نہیں بنتے، سفیر بنا کر بھیجا، جاؤ۔ سفیر بن کر گئے، خبر مشہور ہو گئی، عثمان شہید ہو گئے۔ حضور نے قافلے کو بھیجا تھا، سفیر کو بھیجا تھا، جاؤ جا کر بتاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ پیغام سفیر کے پاس ہوتا ہے، پیغام اونچی اونچی اونچی، پیغام کس کے پاس ہوتا ہے؟ ہاں پیغام سفیر کے پاس ہے، اور ابھی سنانے آئیں گے، کہو سبحان اللہ۔ پیغام سفیر کو پکڑ لیا، شہید کر دیا۔ حضور نے کہا تھا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ جیسے ہی خبر پہنچی سفیر کو مار دیا گیا، رویہ بدل گیا، انداز بدل گیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں یہ تہذیب ہے یا نہیں ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ادب ہے یا نہیں ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اخلاقیات ہے یا نہیں ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں یہ شدت عظمت ہے یا نہیں ہے؟ آ جاؤ، ہاتھ دو، بیعت کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طالب علم علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ نے پہلے بیعت نہیں کی تھی؟ کیا صحابہ نے پہلے بیعت نہیں کی تھی؟ کی تھی، پھر کیوں؟ پہلی جماعتیں ہیں، پھر کیوں؟ پہلی جماعتیں ہیں، پھر کیوں؟ لوگ پہلے سے دین کی بات کرتے ہیں، پھر کیوں؟
بیعت تو پہلے بھی نہیں تھی، اب کیوں؟ اب بیعت کا ایجنڈا ایک ہے، نقطہ نظر ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہی حق نوازیت ہے، وہی سے حق نوازیت ہے، ادھر سے حق نوازیت ہے، ادھر سے ہی لیا ہوئے. سب باتیں اپنی جگہ تھی، تم اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہو، تمہیں سلام ہے. ختم نبوت والوں تمہیں سلام ہے، دین کی بات کرنے والوں تمہیں سلام ہے. لیکن آؤ تمہیں بتاتا ہوں، حضور کے زمانے میں حضور نے خود بیعت لی، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. سب کے ہاتھوں نے بیعت کر لی، ہاتھوں میں دے ڈالے، ہاتھ میں ڈال کر حضور کے ہاتھ میں بیعت کر کے آپ بیعت کر رہے ہیں. کس بات کی بیعت ہے؟ ایک بات کی بیعت ہے. وہ بیعت کیا ہے؟ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. حضور بیعت دے رہے ہیں، صحابہ بیعت کر رہے ہیں، حضور جماعت بنا رہے ہیں، صحابہ جماعت بن رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں. حضور کے بلانے پر صحابہ آ گئے، بیعت کر لی. توجہ کرنا، عمل کتنا اچھا تھا، عمل کتنا بہترین تھا. خدا کو عرش پر یہ عمل پسند آیا. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے. صحابہ کے ہاتھوں میں میں رب کا ہاتھ ہے. ہاں، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، اس سے اوپر خدا کا ہاتھ. صحابہ کا ہاتھ خدا اور مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے، نکل نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ یہ بیعت ہے، نئی جماعت ہے. لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اعلان کر دیا ہے. قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سنو راؤ پنجاب کے لوگوں سنو، صحابہ سے محبت کرنے والوں سنو، صحابہ کے لیے میدان میں آنے والوں سنو. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جو درخت آیا اس کا بھی ذکر کر دیا، جو علاقہ آیا اس کا بھی ذکر کر دیا، جو شامل ہوئے اس کا بھی ذکر کر دیا. بات ختم نہیں ہوئی. نظریہ حق نواز سمجھو، نظریہ حق نواز میں رب کی رضا ہے، رب کی خوشنودی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنوں سے رب راضی ہو گیا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے. آؤ قلعہ کونا قاسم باغ میں بیٹھنے والوں مکہ بناؤ، ہاتھ کھڑا کرو، بتاؤ ہم قائد اہل سنت کے ہاتھوں میں آج مدح صحابہ، دفاع صحابہ کے لیے، حق نواز کی اس نظریہ کو پھیلانے کے لیے بیعت کرتے ہیں. آپ سے کہتا ہوں، گلی گلی جانا، کریا کریا جانا، راستے کھلے ہیں. ملک ہمارا ہے، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا. ہم دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں چیف آف آرمی اسٹاف یعنی فیلڈ مارشل سے کہنا چاہتا ہوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ دو قومی نظریہ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے دو قومی نظریہ کو اٹھایا ہوا ہے. آپ ملک کی بنیادوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم ریاست پاکستان تمہارے ساتھ، قائد کے ساتھ، تمہارے ساتھ، قائد کی قیادت میں آگے چلیں گے. کارکنوں تم سے کہتا ہوں، گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی آواز لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، شونٹے بناؤ، ہلکے بناؤ، صحابہ زندہ باد کہو، صحابہ زندہ باد کہو، پاکستان زندہ باد کہو، ختم نبوت کی بات کرو، ایمان کی بات کرو، قرآن کی بات کرو. کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. شہیدوں تمہیں سلام ہے. آج ساری قوم قائد کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کر رہی ہے، جماعت کل بھی متحد تھی، آج بھی متحد ہے، کل بھی محفوظ تھی، آج بھی محفوظ ہے. خوف، خطرہ، اندیشہ ایک طرف رکھیے. قائد جنوبی پنجاب جناب راؤ جاوید کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے نکلیے. ابھی صرف جنوبی پنجاب کا جلسہ ہے، وقت آنے والا ہے. مینار پاکستان میں پورے ملک سے لوگ جمع ہوں گے، قائد اعلان کریں گے، نظریہ نواز کی صدا لگے گی، ملک گونجے گا. کس سے؟ صحابہ، 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 صحابہ.